السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے وقت کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حقین اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وقت کی اہمیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، وہ محتمم بالشان چیز کی کھاتے ہیں، کسی اعلیٰ قسم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے مجھے وقت کی، زمانے کی۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ عصر کی تفسیر جو ہے ایک برف والے سے سیکھی۔ وہ کیسے سیکھی؟ فرماتے ہیں کہ وہ آواز لگا رہا تھا۔ کیا آواز لگا رہا تھا؟ کہ سامان خرید تو اس بندے سے کہ جس کا سرمایہ کیا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اس کے ضائع ہونے سے پہلے اس کے وقت اس سے کیا کر لو، اس سے مال خرید لو اور رحم کرو اس بندے پر جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرماتے مجھے بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رحم کرو اس بندے پر جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا سرمایہ کیا ہے؟ تو اس کے پاس برف تھی۔ کہ یہ برف ہے، اگر یہ نہ بکی تو جو پگھل جائے گی تو یہ میرا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کہتے مجھے اس بات سے سمجھ لگی کہ دیکھو یہ انسان کی قدر و قیمت وقت کے اعتبار سے، اور وقت کی اہمیت اگر پوچھنی ہو تو اس بندے سے پوچھو کہ جس کا پورا سال ضائع ہو گیا، وہ کس طرح ضائع ہوا کہ امتحان کے اندر وہ رہ گیا، اب اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ اور اگر کسی سے مہینے کی قدر پوچھنی ہے تو اس بندے سے پوچھو کہ جس نے پورا مہینہ محنت کی لیکن اس کو سیلری اب نہیں ملی، اس کے اوپر کتنی مصیبت اور کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اگر کسی سے گھنٹے کی قیمت پوچھنی ہے تو اس بندے سے پوچھو کہ جو 1 گھنٹہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر کسی سے 1 سیکنڈ کی قیمت پوچھنی ہے نا تو اس بندے سے پوچھو کہ جس کا حادثہ ہونے سے پہلے وہ بچ گیا، 1 سیکنڈ پہلے گاڑی ہے، یہ تھوڑا سا آگے ہو گیا، تو اس کو 1 سیکنڈ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ایک عربی شاعر کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الوقت کالسیف ان لم تقطع یقطعک، کہ جو وقت ہے یہ تلوار ہے، اگر اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ جس کو چاہو جہاں چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر تلوار ہی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو آپ کی گردن بھی کٹ سکتی ہے۔ تو وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے اور وقت رکتا نہیں ہے۔ وقت کی مثال اس پانی کی سی ہے کہ جو ایک سمت چل رہا ہو، آپ چلتے پانی کو روک تو نہیں سکتے لیکن اس کی سمت بدل سکتے ہو۔ اس طرح وقت جو ہے آپ اس کو روک تو نہیں سکتے لیکن اس کو قیمتی بنا سکتے ہو، اس کو قیمتی بنا سکتے ہو۔ اور وقت جو ہے یہ مال، سونے چاندی، جواہرات، ہر چیز سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ وقت ہے۔ دیکھو یہ جو مال ہے، جواہرات ہیں، سونا چاندی ہیں، ہیرے ہیں، اور جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ بندہ دوبارہ بھی حاصل کر سکتے، دوبارہ مل سکتی ہیں، لیکن وقت جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے بس اوقات یہ وقت واپس نہیں آ سکتا، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ میری عمر بھی تجھے لگ جائے، ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میری عمر جتنی ہے اتنی رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کی عمر جو ہے 60 سال ہے، 70 سال ہے، 1 سال بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، جتنی اللہ نے طے کی اتنی ہے۔ لیکن اور نہ ہی یہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے کہ یار 1 سال تو مجھے دے دے تاکہ میرا 1 سال بڑھ جائے۔ لیکن پیسے اور یہ چیزیں یہ بندہ قرضے کے طور پر بھی لے سکتا ہے، عاریتاً بھی لے سکتا ہے، لیکن وقت جو ہے جو گزر جائے وہ کام نہیں، واپس نہیں آئے گا۔ اور وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ وقت مقرر کے اوپر لازم ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، آپ اس کو عشاء میں نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز فرض ہے، عبادت ہے۔ ظہر کی نماز کو آپ عصر میں نہیں پڑھ سکتے، عصر کو مغرب میں نہیں پڑھ سکتے، مغرب کو عشاء میں۔ اب ہر چیز کے، اور اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں،
ایک ایک وقت کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے فجر کی الگ قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، کیونکہ وہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمایا اللہ میری امت کے فجر کے اوقات کے اندر کیا کر دے، برکت ڈال دے. فجر کی قسم کھائی. اور پھر فجر کے بعد چاش کا وقت ہوتا ہے، 7:45 8 سوا 8 9 9:30 تک. والضحیٰ قسم ہے مجھے چاش کے وقت کی. والنہار اور دن کی قسم کھائی. والعصر عصر کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشی اور رات کی قسم کھائی. تو اس سے پتہ چلا یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اور وقت کی اگر اہمیت کو جتنا زیادہ ہم احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے یہ ہمارے لیے اتنے لیے باعث برکت ہوگا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو. اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ اپنے فارغ اوقات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. اب جو مصروف ہونے سے پہلے جو قیمتی اوقات ہیں اس کے اندر بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، کہ فرمایا بہت سے لوگ 2 چیزوں کے اندر 2 نعمتوں کے اندر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحہ والفراغ. دھوکے میں کیسے؟ اب فراغت ہے، اب بندہ کہتا ہے میں بعد میں یہ کام کر لوں گا، یہ بعد میں یہ میں کام کر لوں گا. تو بعد میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اور پھر دن گزرتے چلے جاتے ہیں وہ کام اسے چھوڑتا چلا جاتا ہے. اور ہم اپنے فارغ اوقات کو کیسے ضائع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں بھی چلے جائیں سب سے زیادہ ٹائم کو ضائع کرنے والی قوم مسلم قوم ہے. آپ دیکھ لیں مسلم بازاروں کے اندر چلے جائیں مساجد خالی ہوں گی، آپ کو سیلمے آباد ملیں گے، آپ کو پارک آباد ملیں گے، آپ کو گروٹ آباد ملیں گے، آپ کو ہوٹل آباد ملیں گے، آپ کو تھانے کچہری آباد ملیں گے، آپ کو ہاسپٹل یہ سارے کے سارے آباد ملیں گے. اب 2 بندے کھڑے ہیں بھی کیوں کھڑے ہو؟ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم. اور سب سے آسان نسخہ جو آج کل اپنایا ہوا ہے ٹائم کو ضائع کرنے کا وہ ہے موبائل. گھنٹوں گیمیں کھیل رہے ہیں، نہ ماں کی بات سمجھ آ رہی ہے، نہ باپ کی سمجھ آ رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی منادی کی آواز سمجھ آ رہی ہے. بس جی 5 6 گھنٹے وہ من پسند گیموں کے اندر لگے ہوئے. اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ٹیلی ویژن ہے. جب وہ گھر والے مرد جو ہیں وہ اپنے کام کاج پہ نکل جاتے ہیں یہ اپنے کام سے فارغ ہو کر ٹی وی پہ بیٹھ گئے، یہ شو دیکھنا ہے، یہ شو دیکھنا ہے، یہ شو دیکھنا ہے. اور بس اوقات بڑے نمازی جو ہیں وہ بھی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے بس یہ سین دیکھ لوں، یہ کیا کر لوں؟ سین دیکھ لوں. اب وہ سین دیکھنے کے لیے بیٹھا اتنے میں کوئی اور سین آ جائے گا، اب یہ سارا وقت اسی کے اندر ضائع ہو جائے گا. تو وقت کو اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے نا تو وقت جو ہے یہ ہمارے لیے بربادی بنائے گا. یہ جو اللہ نے وقت دیا نا اس کے متعلق سوال ہونا ہے، بڑھاپے کے متعلق بھی ہونا ہے، جوانی کے اندر بھی ہونا ہے، اور یہ عمر کے متعلق بھی ہونا ہے. حدیث کے اندر ہے کہ وقت کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے پھر سوال کیا کہ حدیث کے اندر ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی آدمی کے پاؤں اس کی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ وہ کیا کر لے، 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے. اس کے اندر یہ سوال ہے عن عمری فیما افناؤ وعن شبابی فیما ابلاؤ، کہ جوانی کہاں گزاری اور اپنی عمر کہاں گزاری. تو یہ وقت ہے، موت سے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کہ یہ وقت ہے. یہ وقت ایسا ہے جیسے کیا امتحان کا. ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ جب امتحان گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جب اس کو وہ پرچہ مل جاتا ہے، اب وہ کتنی اس کی اہمیت، اس ایک سیکنڈ کی اس کو اہمیت ہوتی ہے کہ یہ ضائع نہ چلا جائے، کہیں یہ میرے سوال رہ نہ جائے. تو ہماری بھی مثال کیا ہے؟ اس امتحان گاہ کی طرح ہے کہ ہم دنیا کے اندر امتحان گاہ کے اندر ہیں، اور ہمارے وقت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کیا یہ جو دنیا ہے یہ زندگی کی جو ہے ہم نے گزارنی ہے نا ساری زندگی، یہ کتاب کے شروع کے اندر دیباچہ لکھا جاتا ہے. یہ وہ ہے اصل کتاب کھلے گی اس وقت کہ جب یہ ظاہری آنکھ بند ہوگی، پھر ہر چیز کے متعلق سوال ہوں گے، پھر ہم جواب دیں گے، اور پھر بندہ پچھتائے گا.
پچھتاوے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا، ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول اور مہمل اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار چیزوں کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے صحیح وقت کے اندر ادا کرتے ہیں۔ اور جہنم والوں کی جہاں اللہ نے صفتیں بیان کی کہ یہ صفت اس کے اندر ہوگی، اس کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان کی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، گپے ہانکتے ہیں گپے ہانکنے والوں کے ساتھ، یعنی فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر جب قیامت کے دن یہ ہولناکیاں دیکھیں گے نا تو پھر یہ تمنا کریں گے رب ارجعونی، اے میرے پروردگار ہمیں لٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں وہ اعمال کر لوں جو میں اعمال چھوڑ کے آیا ہوں۔ جواب کیا ملے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اور پھر اسی بات کو دوسری جگہ بیان کیا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہ یہ تمنا کریں گے، پھر یہ تمنا کسی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں دی ہیں یہ وقت کے طور دی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں وقت کے اعتبار سے صحیح استعمال ہوں تو ان کے متعلق سوال ہوگی۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، غلط ٹائم ویسٹ کیا، کان غلط سنتے ہیں، ٹائم غلط جگہوں پہ گانوں پہ لگا دیا، اور جو آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے وہ دل کے اندر اثر پڑتا ہے، یہ ساری چیزوں کے متعلق سوال ہوں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہو یہ کیسے جواب دیں گے، بولتی تو زبان ہے، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اس دن مہر لگ جائے گی، پھر یہ اعضاء بولیں گے، پھر اس کے سارے اعضاء بولیں گے کہ اس نے اس جگہ مجھے لے کے گیا، اس وقت میرا اس نے ٹائم وہاں ضائع کیا، یہاں ضائع کیا۔ پھر یہ خود اپنے نفس سے بولے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیے ہے، اس وقت کی قدر کر لیں، اس وقت کو اپنے استعمال میں لے آئیں۔ استعمال میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ترتیب بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں۔ تو فرائض کے لیے تو ہم نے نکالنا ہی نکالنا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے 24 گھنٹوں میں اگر زیادہ ٹائم بھی لگائیں نا تو 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رفاعی کام ہیں، جو جتنا اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتے ہیں، فارغ اوقات کو ہم ذکر اذکار اور استغفار سے پر رکھیں۔ ایسے ایسے ذکر ہیں، بندہ اپنی زبان کو تر رکھے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر برکت دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔